ڈاکٹر قاسم صاحب، بارگاہ اجمیری میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کا جو مقام ہے وہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک محبوب کا مقام ہوتا ہے، اور چونکہ آپ فرزند مانوی ہیں آپ کے اور سب سے بڑے فرزند ہیں، خواجہ نظام فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے جس طرح فرماتے تھے کہ کسی نے اگر دیکھنا ہو کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے فرزند کون ہیں تو بابا صاحب ہیں، تو اسی طرح حضرت خواجہ اجمیری کے فرزند اگر کسی نے دیکھنے ہوں ان کے اپنے فرزندوں کے علاوہ تو وہ خواجہ بختیار کاکی ہیں۔ تو وہ جو محبت جس کا اشارہ بھی کیا، خط کتابت بھی ہوتی رہی، حضرت خواجہ اجمیری دہلی بھی تشریف لائے ملنے، ارشاد فرمائیے کیا محبت کی داستان ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی محبت ایسی ہی جیسے کسی روحانی باپ کی اپنے روحانی فرزند کے ساتھ۔ دیکھیے عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سالک یا مرید وہ گھر سے نکلتا ہے مرشد کی تلاش کرنے کے لیے، لیکن اس معاملے کے اندر نظر انتخاب جو ہے وہ مرشد کی پڑتی ہے مرید کے اوپر، یعنی آپ چنے ہوئے تھے کہ نگاہ معین الدین چشتی نے دیکھ لیا تھا کہ یہ مرید جو ہے ازل سے لکھا دیا گیا تھا کہ یہ مرید میرے سلسلے کے لیے، اس کے فروغ کے لیے کیا کردار ادا کرنے والا ہے، یہ کوہ نور میرا ہے، یہ کوہ نور میرا ہے۔ تو ابھی ذکر ہوا کہ کس طرح سے آپ نے اپنی چادر ان کو عنایت فرمائی، یہ ان کی محبت کی علامت ہے۔ ابھی ذکر ہوا کہ کس طرح سے آپ جب دلی تشریف لائے، دلی اس وقت ایک سیاسی اور ثقافتی مرکز تھا، بے شک اب وہاں ضروری تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو سلسلہ چشتیہ کی مضبوط بنیاد جو ہے وہ قائم کر سکے۔ اس کے لیے آپ نے اپنے اس مرید کو، اس خلیفہ کو چنا جو کہ ہر دل عزیز خلیفہ تھا، اور جس میں وہ تمام صفات اور تمام خوبیاں کامل درجے میں موجود تھیں جو یہ فریضہ جو ہے سر انجام سبحان اللہ، کیا خوب بات آپ دلی تشریف لاتے ہیں، اپنی خانقاہ قائم کرتے ہیں، یہاں لوگوں میں مقبولیت عام ہوتی ہے۔ اب عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص مقبول ہو تو بعض جو ہے وہ حاسدین بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جب بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہوئی، سلطان کے دل میں پیدا کرنا شروع کی، تو یہ خبر شیخ تک بھی پہنچی ہے، اور جب شیخ کو خبر پہنچی کہ میرا مرید مشکل میں ہے تو وہاں اضطراب پیدا، وہاں بے چین ہو گئے، وہاں بے قرار ہو گئے، اتنی فکر، اتنی ہمدردی کہ خود تشریف لائے اپنے مرید سے ملنے کے لیے۔ اب آئے، وہ سارا واقعہ بیان ہوا نجم الدین صغریٰ کے حوالے سے بھی، پھر جب جانے لگے تو ساتھ میں اپنے مرید کو لے جانے کا بھی ارادہ کیا کہ اب یہاں رہنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھا کہ جناب لوگ جوک در جوک سارے کے سارے شہر سے نکل آئے ان کو روکنے کے لیے، سلطان خود آیا ان کو روکنے کے لیے، اور لوگوں کی عقیدت اور محبت ایسی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ بختیار تم ادھر ہی رہو، تم کو ساتھ لے جانا ہے، لوگوں کے دلوں کو تکلیف ہوگی، اور پھر آپ ان کو ادھر ہی چھوڑ کے چلے گئے باوجود اس محبت اور عقیدت کے۔ دیکھیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کون شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہے تو اس میں 3 خصلتیں دیکھی جائیں، دریا جیسی سخاوت ہو، آفتاب جیسی شفقت ہو، اور زمین جیسا تواضع ہو، اور یہ تینوں صفات حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں کامل درجے میں موجود تھی، یعنی اپنے مرشد کے فرمان کا بالکل عملی نمونہ تھے آپ۔ بے شک آپ کے احوال کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ فقر آپ کی زندگی میں غالب تھا، آپ نے اپنے معمولات ابتدائی زندگی جو ہے وہ بڑی تنگ دستی اور اسرت میں گزاری، بعض اوقات ایسے احوال آتے تھے کہ قرض لینے کی نوبت پہنچ جاتی تھی۔ اچھا، کاکی کا لقب جو ہے خود وہ اسی وہی میں بیان کرنے لگا ہوں کہ قرض لینے کی نوبت، پڑوسی سے قرض لے کے کبھی 300 درہم قرض لے کے بھی گزارا کرتے تھے۔ اللہ اللہ، آخر جب یہ سلسلہ طول پکڑا تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو اس کے بعد سے پھر مسلح کے نیچے سے ہی کاک جو ہے وہ برآمد ہوتا، اور پھر اس کے اوپر ہی سارے کے سارے گھر والے جو گزارا کر لیتے تھے۔ تو یہ کرامت ان کی ظاہر ہوئی اس سلسلے کے اندر۔ احوال کے اندر آپ دیکھیے کہ ان کی شخصیت کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر مشاہدہ حق میں مشغولیت جو ہے وہ غالب تھی، تو اکثر مشغول حق رہا کرتے تھے، اور اکثر فرمایا کرتے اول زمانے کے اندر تو نیند کبھی نہ کبھی لے لیا کرتے تھے، لیکن اواخر کے اندر وہ سلسلہ بھی ترک ہو گیا تھا، اور فرمایا کرتے جب میں سوتا ہوں تو مجھے زحمت اور تکلیف ہوتی ہے، اور اکثر مہمان جو آپ سے ملنے آیا کرتے تھے ان کی کچھ دیر تک تواضع فرماتے، اور تواضع فرمانے کے بعد ان سے معذرت کرتے کہ میں آپ سے ملاقات کی فرصت نہیں رکھتا، اور پھر مشغول باقی ہو جایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے معمولات کے اندر تلاوت ہے، آپ کے معمولات کے اندر نوافل ہیں، آپ کے معمولات کے اندر اذکار ہے،
اور پھر ابھی درود پاک کا ذکر ہوا، جی، اس سلسلے کے اندر پورا واقعہ ہے کہ ایک رئیس نامی شخص، اس نے خواب میں دیکھا، ایک قبہ دیکھا خواب کے اندر، اور دیکھا کہ بہت سے لوگ اس کے گرد جمع ہے، اور ایک پست قامت آدمی ہے جو کبھی اندر جاتا ہے کبھی اس سے باہر آتا ہے۔ تو آپ کو پتہ کرنے پہ معلوم ہوا کہ وہ جو پست قامت شخص ہے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، اور اس قبہ کے اندر خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ وہ لوگ آتے ہیں، ان سے اجازت طلب کرتے ہیں، پھر جا کے اندر زیارت کرتے ہیں۔ خواب دیکھ لے رہے نے خواہش کی کہ کاش میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کروں۔ عبداللہ بن مسعود سے عرض کی، وہ اندر گئے تو باہر پیغام لے کر آئے کہ آپ کو رسول اللہ نے فرمایا کہ ابھی آپ میں وہ صلاحیت اور قابلیت پیدا نہیں ہوئی کہ میری زیارت کر سکو، لیکن میرا بیٹا قطب الدین، کیا بات، جا کے اس کی زیارت کرو، اس کو میرا سلام پہنچاؤ، اور اسے کہنا کہ تم ہر رات مجھے تحفہ بھیجا کرتے تھے، اب 3 راتیں ہوئی ہیں تمہارا تحفہ مجھے نہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ وہی دور ہے جس میں آپ نے نکاح کیا تھا، یہی دور ہے جب اپنے فرائض کی وجہ سے آپ میں درود پاک پڑھنے میں کوتاہی جو ہو رہی تھی۔ دیکھیے درود پاک کی فضیلت اس سے معلوم ہوئی کہ دنیا کے جس مقام سے بھی آپ پڑھے بارگاہ رسالت تک پہنچتی ہے، اور مرتبہ مقام حضور سید قطب الدین بختیار کاکی کا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ممکن نہ ہو تو ان کی زیارت کرنے سے سمجھیے کہ ان کے نانا سبحان اللہ کی زیارت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ کیا بات ہے۔ اور درود پاک کی کثرت جو ہے وہ ایسا وظیفہ ہے جو بارگاہ رسالت میں بندے کو یہ مقام جو ہے وہ عنایت فرما۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔